حرم مولا علی سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ لایا گیا تھا یہاں پہ نماز کے بعد تدفین کے لیے لے جاتے ہیں۔ زائرین کی کثیر تعداد موجود ہے یہاں پہ اور نوافل ادا کرنے میں مصروف اس جانب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں ابھی حاضری کے لیے جا رہا ہوں اندر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کثیر تعداد زائرین کی، 40 کا موقع ہو اور زائرین کا جمع غفیر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ دعا گو ہوں مالک کائنات تمام زائرین کی زیارت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور تمام مومنین کو مقامات مقدسہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ میں مرکزی دروازے پہ پہنچ چکا ہوں۔ حرم مولا علی سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ يلا علي يا علي يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ امام المتقین، امیر المؤمنین، وصی رسول اللہ، شیر خدا مولا متقیان علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مطہر کے خوبصورت انداز حاضری کا۔ جی سفر عشق و معرفت جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں مولا علی بادشاہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص صحابی جناب میثم تمار، کاروان اسیر بغداد کے سرپرست اعلیٰ سید عمران کاظمی اور سالار سید عرفان کاظمی زائرین کے ساتھ موجود ہیں۔ زیارت کیجئے جناب میثم تمار کے مرکز کی۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت مناظر ہیں۔ کاروان اسیر بغداد کے زائرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کاروان اسیر بغداد کے تمام تر زائرین جناب میثم تمار کے پاس حاضر ہیں، اور یقیناً مرکز جناب امیر مختار ثقفی، جنہوں نے امام حسین سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام، جوانان بنی ہاشم اور مولا امام حسین سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعوان و انصار تھے، ان کے قاتلوں سے بدلہ لیا تھا، چن چن کے دشمن مارے تھے۔ جناب مختار ثقفی ان کے مرکز کی آپ زیارت کیجئے۔ اور اس جانب جناب مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام، سفیر امام حسین، جنہیں مولا امام حسین سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفہ بھیجا۔ زیارت کیجئے، ملک حقیر کے لیے دعا کیجئے گا۔ دعا گو ہوں مالک کائنات تمام مومنین کو مقامات مقدسہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت کے بعد جیسے ہی آپ باہر نکلیں تو بالکل جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت کے اپوزٹ سائڈ پہ جناب ہانی بن عروہ کی زیارت ہے۔ جناب ہانی بن عروہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں اپنے گھر میں پناہ دی، اور حاکم وقت عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے جب جناب مسلم ابن عقیل کا مطالبہ کیا تو جناب ہانی بن عروہ نے فرمایا کہ میں اپنا سر تو دے سکتا ہوں لیکن اپنا مہمان کسی صورت میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جناب ہانی بن عروہ ان کا مرکز مطہر زیارت کیجئے اور مجھ حقیر کے لیے دعا کیجئے۔ مسجد کوفہ میں وہ مقام جہاں پہ مولا علی علیہ السلام کو عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے تلوار سے سر پہ ضرب لگائی اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا سبب بنی وہ ضربت، یہ وہ مقام ہے۔ یہاں پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بھی زیارت کیجیے، دعا کو مالک کائنات تمام مومنین کو مقامات مقدسہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مسجد کوفہ کی زیارت کے بعد اس وقت میں حاضر ہو رہا ہوں مولا علی سرکار بادشاہ علیہ السلام کا جو گھر تھا، جہاں مولا علی نے قیام کیا اپنے دور میں، جہاں حسنین کریمین یہاں ساتھ رہے، جہاں مولا عباس ساتھ رہے، یہ وہ گھر ہے۔ زیارت کیجئے۔ اور بالکل اس کے ساتھ ملحق میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں، یہ قصر دارالعمارہ جس کی ابھی آپ بنیادیں دیکھ سکتے ہیں، باقی اس کا کوئی نشان باقی نہیں ہے، کھنڈرات میں بدل چکا ہے یہ بالکل۔ یہ قصر دارالعمارہ کی بنیادیں ہیں، اور یہ مولا علی کا گھر۔ مولا علی بادشاہ سرکار علیہ السلام کے گھر میں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مولا علی سرکار کو غسل و کفن دیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے، یہ جائے غسل و کفن ہے مولا علی سرکار بادشاہ علیہ السلام۔ حلہ کے مضافات میں مقام بابل پہ یہ مقام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا جائے ولادت، جہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ زیارت کیجیے اس مقام کی اور وہ حقیر کے لیے دعا کیجیے گا۔ میں دعا گو ہوں مالک کائنات تمام مومنین کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ حلہ کی زیارات میں اس وقت پہنچا ہوں حضرت ایوب علیہ السلام کے مرکز مطہر پہ۔ کاروان اسیر بغداد کے تمام زائرین یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کاروان اسیر بغداد کے زائرین زیارت کے بعد ہدیہ بڑھنے میں مصروف ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام زائرین کرام ان کے مرکز پہ حاضری دیتے ہوئے اور حاضری کے بعد ہدیے پڑھتے ہوئے
اس کے بعد انشاءاللہ کاروان اسیر بغداد روانہ ہوگا سامرا کی زیارات کے لیے،